تو ہم چیلنج کرتے ہیں ذاکر یاسین کو کہ مسجد نبوی کے مصلی پر ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور کھڑا ہوا ہو، یا رسول اللہ نے کسی کو اجازت دی ہو، جاؤ دلیل لے کے آؤ، کوئی صحیح روایت لے کے آؤ، پھر مزہ نہ ہو تو پھر ابو بکر کو تاکید کے ساتھ کھڑا کریں، تو پھر اس چیز کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں ابو بکر صدیق اتقا بھی تھے، افضل بھی تھے، عالم بھی تھے، اس وجہ سے آپ نے تاکید کے ساتھ مصلی عطا کیا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے جب امامت کی وہاں ابو بکر صدیق نہیں تھے، رسول اللہ بھی نہیں تھے، مزہ تب ہے ذاکر یاسین دکھائے کہ ابو بکر موجود ہوں، کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے یا رسول اللہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، مولوی ذاکر یاسین نے جس طرح اپنی ساری گفتگو کی بنیاد مکذوبات، مفروضات اور بہتانات پہ رکھی، اس نے ایک یہ بھی مفروضہ چھوڑا اور جھوٹ بولا، اہل سنت پر بہتان لگایا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ محض امامت جو ہے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ افضلیت کی دلیل ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ اگر یہ افضلیت کی دلیل ہے تو پھر عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے رسول اللہ نے نماز پڑھی تو کیا آپ افضل ہو گئے؟ بتانا یہ چاہتا تھا کہ علی پاک کا پیچھے کھڑا ہونا یہ مفضول ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق کا مصلی پہ کھڑا ہونا یہ ان کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو امامت پہ کھڑا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے جو امام ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے اسی پروگرام میں بیان کر کے گیا تھا، اگر یہ کہیں گے تو میں انبار لگا دوں گا بخاری مسلم کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو کیا وہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے افضل ہے؟ تو یہ اس کا مکر فراڈ ہے، یہ جہالت ہے۔ ہم محض امامت کا مصلی جو ابو بکر صدیق کو ملا اس کی وجہ سے آپ کو افضل نہیں کہتے، بلکہ افضلیت کی بنیاد پر آپ کو مصلی ملا ہے، کیونکہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد صرف صدیق اکبر ہیں، اور یہ صیغہ ہے تفضیل کا۔ اتقا وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، اور عالم ہی اتقا ہی افضل ہوتا ہے، تو لہٰذا ابو بکر صدیق افضل تھے، عالم تھے، تو رسول اللہ نے انہیں مصلی دیا، اور یہ مصلی ملنا آپ کے افضل، عالم، اتقا ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں یہ جو بات کر رہا ہے، تو اگر علی پاک خود کہیں کہ ابو بکر ہی مجھ سے افضل ہے، بار بار کہیں، ہم بھی پیش کر چکے ہیں امام ذہبی کی بات، کیا فرماتے ہیں کہ متواتر عن علی، علی پاک سے تواتر سے ثابت ہے، آپ نے بڑے بڑے مجمع کے اندر کوفے کے منبر پر اپنی خلافت میں کہا کہ رسول اللہ کے بعد افضل ابو بکر عمر ہے، اور پھر یہی جو مصلی کی امامت ہے اس کو مولا علی بھی افضلیت کی دلیل بنائیں اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے حقدار ہونے کی دلیل بنائیں، تو پھر ذاکر یاسین کیا کہے گا؟ یہ دیکھیے، یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے 4422، جس میں علی المرتضیٰ شیر خدا نے ابو بکر صدیق کی جو افضلیت ہے اور امامت کا حقدار ہونا ہے اس پر جو دلائل دی علی پاک نے، آپ فرماتے ہیں اِنَّا نَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ بِالنَّاسِ بِهَا بَعْدَ رسول اللہ إِنَّهُ لِصَاحِبُ الْغَارِ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، ابو بکر ہی رسول اللہ کے بعد زیادہ حقدار ہیں چونکہ وہ صاحب غار ہیں، ثانی اثنین ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَقِبَرِهِ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ۔ ذاکر یاسین سن، علی پاک ابو بکر صدیق کے امامت کے حقدار یعنی خلافت کے مستحق ہونے اور افضل ہونے کی دلیل جو بنا رہے ہیں وہ صاحب غار ہونا، ثانی اثنین ہونا اور مصلی رسول پہ کھڑے ہونا، یہ خود علی المرتضیٰ بھی اس کو دلیل بنا رہے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ جناب تم کہتے ہو کہ ابو بکر اس لیے افضل ہے کہ وہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اگر یہ بات ہے تو عبد الرحمن بھی آگے کھڑے ہو گئے۔ پھر نقطے کی بات یہ ہے، عبد الرحمن بن عوف مسجد نبوی میں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے سفر پر جب رسولہ بھی نہیں تھے اور یقیناً ابو بکر صدیق بھی نہیں تھے، اس وقت انہوں نے امامت کروائی، مسجد نبوی کی بات نہیں ہے، وہ بھی اتفاقیہ، رسولہ نے کھڑا نہیں کیا، ابو بکر صدیق اور رسولہ نے تقرار کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ ذاکر یاسین تقرار کے ساتھ اصول خود بیان کیا ہے۔ ابھی میں پیش کرتا ہوں کہ امامت کا حقدار زیادہ وہ ہے جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہو، جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، جو بڑی عمر کا ہو، جو اسلام میں اول ہو۔ ایک طرف اصول بیان کریں، دوسری طرف خود مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہیں، اور علی پاک بھی کہیں وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، کہ آپ کو رسول اللہ نے لوگوں کی نماز کا اپنی زندگی میں حکم دیا، لہٰذا آپ ہی زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر مزہ تب ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں ذاکر یاسین کو کہ مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے
کوئی اور کھڑا ہوا ہو رسول اللہ کی غیر موجودگی میں، صدیق اکبر کی غیر موجودگی میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور کھڑا ہوا ہو مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ نے کسی اور کو اجازت دی ہو، کسی اور نے نماز پڑھائی ہو ابو بکر کے ہوتے ہوئے، جاؤ دلیل لے کے آؤ، کوئی ضعیف روایتی لے کے آؤ، پھر مزہ ہے۔ تو لہٰذا مصلی رسول پر مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ نے تاکید کے ساتھ کھڑا کیا، بار بار تاکید کی اور تاکید کے ساتھ مصلی دیا۔ تو لہٰذا اصول بیان کیا کہ مصلی کا زیادہ حقدار وہ ہے جو عالم بالکتاب ہو، عالم بالسنہ ہو۔ تو پھر ابو بکر کو تاکید کے ساتھ کھڑا کریں تو پھر اس چیز کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں ابو بکر صدیق اتقا بھی تھے، افضل بھی تھے، عالم بھی تھے، اسی وجہ سے آپ نے تاکید کے ساتھ مصلی عطا کیا، کیونکہ رسول اللہ خود یہ فرما رہے ہیں۔ سنن ترمذی ہے، جامع ترمذی کے اندر 3673 نمبر روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يعمم غیرہ، کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے ابو بکر موجود ہو کسی قوم میں کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف نے جب امامت کی وہاں ابو بکر صدیق نہیں تھے، رسولہ بھی نہیں تھے، مزہ تب ہے ذاکر یاسین دکھائے کہ ابو بکر موجود ہوں، کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے یا رسولہ کسی کو اجازت دیں۔ تو لہٰذا رسولہ خود یہ حکم دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر سنن ترمذی یہ روایت ہے 235 نمبر، جس میں فرماتے ہیں یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ فإن كانوا فی القراءۃ سواء فأعلمهم بالسنہ، کہ قوم کی امامت وہ کروائے جو زیادہ کتاب کو جانتا ہو، بڑا قاری ہو، اگر اس میں برابر ہوں تو جو عالم بالسنہ وہ کروائے۔ اسی وجہ سے امام ابو الحسن عشری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ابو بکر صدیق کو مصلی دینا یہ آپ کے عالم الصحابہ ہونے کی دلیل ہے، اقرأہم ہونے کی دلیل ہے کہ بڑے قاری بھی ابو بکر ہیں، بڑے عالم بھی ابو بکر ہیں۔ فرماتے ہیں تقدیمہ لہ دلیل علی انہ عالم الصحابہ واقرأہم۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں قلت وہذا من کلام الاشعری رحمۃ اللہ مما ینبغی ان یکتب بماء الذہب، کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن عشری کا یہ جو ارشاد ہے، کلام ہے، یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے زیادہ لائق ہے، چونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ امامت کروائے جو بڑا قاری ہو یا بڑا سنت کو جاننے والا ہو، اگر اس میں برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو، اگر اس میں برابر ہوں تو جو اسلام میں اول ہو۔ اور آگے امام ابن کثیر کہتے ہیں ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور یہ ساری صفات قرآن کے بڑے قاری، سنت کے بڑے عالم، عمر میں بڑے، اسلام میں اول، کہتے ہیں یہ ساری صفات ابو بکر صدیق کے اندر جمع ہیں۔ آگے سمجھ۔ اور امام بخاری یہ بار بار بخاری کرتا ہے اور کہتا ہے بے عشق نبی جو بھی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری ان کو بخاری نہیں آتی، اور خود اس رفظ کا بخار ہے بیچارے کو۔ اور صحابہ کی جہاں عظمت شان ہے، ابو بکر صدیق کی افضلیت کی جہاں بات ہے، وہاں اسے بخاری نظر نہیں آتی۔ ابو بکر صدیق کا افضل ہونا خود بخاری شریف کے اندر ہے، محمد بن حنفیہ کی زبان سے علی پاک کہہ رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا، یہ پھر بھی جھگڑا کر رہے ہیں اور ہم پہ الزام دینے کے لیے بخاری پڑھتا ہے۔ تو اب دیکھیے امام بخاری نے ابو بکر صدیق کی امامت کا جہاں ذکر کیا، باب کیا باندھا؟ امام بخاری کہتے ہیں باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصول ہے کہ امامت کے زیادہ حقدار وہ ہوتے ہیں جو اہل علم، اہل فضل ہوتے ہیں۔ آگے 5 روایتیں لے کے آئے امام بخاری، 5 امامت صدیق اکبر کے بارے میں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی آخری دنوں میں صدیق اکبر کا امام بننا، اس کا ذکر 5 روایتوں کے اندر امام بخاری نے کیا، اور باب یہ باندھا ہے کہ اہل علم اور اہل فضل ہی امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو امام بخاری کا بھی یہ نظریہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق ہی صحابہ میں بڑے عالم تھے اور بڑے فضل والے تھے۔ اور آپ فرماتا ہے قرآن میں بھی ابو بکر صدیق کو فضل والا فرماتا ہے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے بغیر قید کے ابو بکر کو فضل والا فرمایا، لہٰذا الاطلاق آپ تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ تو ساری بات جو ہے اس کا حاصل یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذاکر یاسین جو ڈنڈی مارا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی امام ہونا یہ افضلیت کی دلیل ہے، تو ہم کہتے ہیں کسی اور کے بارے میں بات ہو تو اور بات ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مفضول امام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بات کریں ابو بکر صدیق کی امامت کی، ہم نے یہ کب کہا ہے کہ بس مصلی پہ کھڑا ہونا ہی افضلیت کی دلیل ہے؟ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے اس کا سارا، اس کا جناب جو نظام ہے اس طرح جھوٹ کے ساتھ چلتا ہے بیچارے کا۔ ہم ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا مصلی پہ کھڑا ہونا یہ آپ کی افضلیت اس لیے کہ رسول اللہ نے تاکید کے ساتھ کھڑا کیا ہے، تاکید کے ساتھ، اور پہلے خود اصول بیان کیا تھا کہ مصلی پہ وہ کھڑا ہو جو زیادہ کتاب کو اور سنت کو جانے والا ہو،
پھر خود فرمایا تھا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ عمر کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے نہیں کھڑا ہونے دیا. تو لہٰذا عبد الرحمن بن عوف اچانک اتفاقیہ کھڑے تھے، اور یقیناً وہاں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، وہ مسجد نبوی کا مصلی نہیں تھا، تبوک کے سفر کی بات ہے. ہم پھر چیلنج کرتے ہیں ذاکر یاسین کو کہ مصلی رسول ہو، مسجد نبوی ہو، ابو بکر موجود ہوں، پھر کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے، یہ دکھاؤ نا، ضعیف روایت سے دکھا دو، یا رسول اللہ کسی کو اجازت دیں تو دکھا دو. اور جن مولا علی کی افضلیت کے لیے جھگڑ رہے ہو وہ تو خود ابو بکر عمر کو افضل کہہ رہے ہیں، وہ تو خود بار بار افضل کہہ رہے ہیں. ایک اور روایت سنو، یہ مستدرک کی، کہ یہاں علی پاک نے اصول بھی بیان کر دیا. 4467 نمبر روایت ہے. جب آپ سے کہا گیا شہادت کے قریب علی پاک سے کہ آپ کسی کو خلیفہ بنائیں گے، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ نے بنایا، میں بناؤں؟ فرمایا اللہ نے چاہ تو میرے بعد بہترین پہ اللہ کریم تمہیں جمع کر دے گا، کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، جس طرح رسول اللہ کے بعد اللہ نے بہترین پر لوگوں کو جمع کر دیا. علی پاک کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد بہترین ابو بکر تھا، اس لیے صحابہ کو اللہ نے جمع کیا اور صحابہ جمع ہو گئے. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، کہ ابو بکر کے سوا اللہ بھی انکار کرے گا اور اسی طرح مومن بھی انکار کریں گے، یعنی ابو بکر کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کریں گے. علی پاک بھی کہتے ہیں کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، کہ رسول اللہ کے بعد، تمہارے نبی کے بعد جس طرح اللہ نے بہترین ابو بکر پہ جمع کر دیا. تو لہٰذا ساری گفتگو کا اصل یہ ہے کہ ذاکر یاسین کی پوری گفتگو جو تھی اسی طرح فراڈ پہ، مکر پہ، مکذوبات پہ، بہتانات پہ تھی. یہاں بھی اس نے ایک مفروضہ اپنی طرف سے جھوٹ باندھ کے اہل سنت پر ابو بکر صدیق کے جو مصلی کی امامت ہے، جو افضلیت کی دلیل ہے، اس کا اس نے انکار کیا. تو ہم نے اس کا پردہ چاک کیا. رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی اطاعت کی بھی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.